شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرم شریف کے پاس چند کفار جمع تھے، ان کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا۔ کچھ دور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ ان سائلوں نے از راہ تمسخر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف اس سائل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے لے لو۔ وہ سائل مولا مشکل کشا کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوا اور اس نے دستے سوال دراز کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اس وقت بظاہر کوئی رقم نہیں تھی، لیکن سائل کو خالی لوٹانا اس گھرانے کی شان کے خلاف تھا۔ آپ نے فراست مومنانہ سے یہ بھی جان لیا تھا کہ یہ کفار مذاق اڑانے کے لیے یہاں بھیجیں، چنانچہ آپ نے اس سائل کو کہا کہ اپنا ہاتھ لاؤ۔ اس نے ہاتھ کیا، آپ نے 10 بار درود شریف پڑھا اور پھر اس سائل کی خالی ہتھیلی پر آپ نے دم کر دیا اور فرمایا کہ اب اپنی مٹھی بند کر لو اور اس کو جا کر جن لوگوں نے تم کو میرے پاس بھیجا ان کے سامنے کھول دینا۔ کافر سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں، دم کیا خالی،
اور اب وہ خالی مٹھی لے کر سائل ان کافروں کے پاس گیا اور حسب الارشاد اس نے ان کے آگے جا کر مٹھی کھول دی. جیسے ہی اس نے مٹھی کھولی یہ دیکھ کر سب ہکا بکا رہ گئے. ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی کہ اب وہ ہتھیلی خالی نہیں تھی, اس خالی ہتھیلی میں سونے کی اشرفیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھی. یہ زندہ کرامت دیکھ کر کئی کفار جو تھے وہ اسی وقت مسلمان ہوئے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله. پیارے اسلامی بھائیوں, کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ سرکتی چلی جا رہی ہے؟ آپ غور فرمائیے, ذرا تصور کی بالکنی سے جھانک کر ماضی میں نظر دوڑائیے تو شاید آپ میں سے کئی بھائی ہو سکتا ہے کہ جب غور کریں گے تو اپنے بچپن میں پہنچ جائیں گے کہ میں چھوٹا تھا اور اس طرح کھیلتا تھا, ایک بار میں نے اس طرح شرارت کی تھی, اسکول لائف میں مجھے استاد نے ایک بار بہت زیادہ شرارت کرنے کی وجہ سے مارا تھا وغیرہ. تو یہ تو مطلب ان کے لیے جو ہمارے نوجوان بھائی وہ بچپن میں چلے گئے, یا بزرگ ہیں وہ جوانی میں چلے گئے, اور جو بچے ہیں بہرحال وہ تو بچے ہی ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہاں ہر عمر کے میرے بھائی اور بزرگ موجود ہیں, تو اپنے اپنے طور پر آپ غور فرمائیے. ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ زندگی جو ہے وہ ہماری بڑی تیزی کے ساتھ برف سے بھی تیز تر رفتار سے پگھلتی جا رہی ہے. واقعی جب اس پر غور کرتے ہیں تو دل ڈوبنے لگتا ہے کہ ہماری عمر اتنی ساری ہو گئی, اب ان قریب بقیہ دن بھی گزر جائیں گے. اور جس طرح دادا جان کو قبرستان چھوڑ آئے تھے, والد صاحب کو قبرستان پہنچایا تھا, اسی طرح ہماری اولاد یا ہمارے بھائی یا ہمارے رشتے دار ہمیں بھی قبرستان چھوڑ آئیں گے, پھر وہاں سے نہیں نکلیں گے. اتنا سارا مال جو ہم نے جمع کر لیا ہے سب کا سب دھرا رہ جائے گا, اور ہمارے ورثہ ہیں وہ مل بانٹ کے اس کو کھا ڈالیں گے. ایسا لگتا ہے کہ واقعی وقت میں برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور لمحہ لمحہ ہم موت کی منزل کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. لمحہ 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 موت قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہے. میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کا ایک نہایت ہی دقت انگیز بلکہ خوف آور واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اسے دل کے کانوں سے سنیے, بالکل رسمی طور پر ہمارے یہاں کوئی بھائی آئے بھی نہ, آخر کوئی تو وجہ ہے, جبھی تو الحمدللہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کر کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں. انہیں بگڑے پہ لوگ, ڈاکو, چور, اچکے, جیب کترے, شرابی, جواری, کیسے کیسے لوگ آج الحمدللہ چہرے ان کے سرکار کی سنت سے جگمگا رہے ہیں. امام شریف کے تاج ان کے سروں پر سجے, ان کو کیا ہو گیا؟ تو آپ بھی بالکل دل کے کانوں سے سنیے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ. اس واقعے کے بعد کہتے ہیں کہ 8 دن کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ کر گئے. ہوا یوں کہ آپ کسی عزیز کو دفن کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے. لوگ یہاں جنازہ جب دفن کرنے لگے میت کو, تو آپ دور جا کر ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے. چند لوگ آپ کے قریب آپ پہنچے اور عرض کرنے لگے, حضرت آپ کے تو یہ قریبی عزیز تھے, آپ تو میت کے ولی ہیں, آپ کیوں
جا کر دور بیٹھ گئے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، دراصل بات یہ ہے کہ میں اس کا عزیز ضرور ہوں، لیکن ایک قبر نے مجھے اپنے قریب آواز دے کر بلا لیا ہے اور میں اس قبر کے پاس آیا ہوں، اور قبر نے مجھے اپنی سرگزشت کچھ اس طرح سنائی ہے کہ قبر نے مجھ کو پکار کر کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ اے قبر، تو مجھے ضرور بتا کہ تیرے اندر جو آ جاتے ہیں، تیرے قبضے میں ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو کیا سلوک کرتی ہے؟ تو قبر کہنے لگی، میرے اندر آنے والے مردے کا میں کفن پھاڑ دیتی ہوں، اس کا سارا لہو پی جاتی ہوں، اس کا تمام تر گوشت کھا جاتی ہوں، اور یہ بھی کہہ دوں کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ تو اے عمر بن عبدالعزیز سن لو کہ میں اس کے بازوؤں کو اس کے کندھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے پونچوں کو اس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور اس کی رانوں کو اس کی سرینوں سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں کو اس کی کمر سے جدا کر دیتی ہوں، اور اس کے گھٹنوں کو پنڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور اس کی پنڈلیوں کو میں ٹخنوں سے جدا کر دیتی ہوں، ایک ایک جوڑ میں اس کا الگ کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور پھر آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی اور فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے، اور اس دنیا میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ اور فریبکاری کا دور دورہ ہے۔ اس دنیا میں جو عزت والا ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس دنیا میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس دنیا میں جو جوان ہے وہ جلد ہی بوڑھا ہو جائے گا، اس میں جو زندہ ہے وہ عنقریب موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اس دنیا کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم خود دیکھ رہے ہو، تمہارا یہ تجربہ ہے کہ یہ بے وفا دنیا کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اس دنیا کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس دنیا کے چاہنے والے جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں کھود کر نکالی اور بڑے بڑے باغات لگائے، اور بہت تھوڑا وقت اس دنیا میں گزار کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چل دیے؟ اے وہ جو اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے ہو، تمہاری صحت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے۔ تم غور کرو کہ جو صحت مند تھے، طاقتور تھے، پہلوان تھے، ان کی طاقت کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہوئے، اور وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے کہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، ان کے پاس طاقت بہت تھی، ان کے پاس دنیا کی نعمتیں کافی ہوا کرتی تھی، اعلیٰ اعلیٰ مکانات ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ مال کمانے میں بہت کرے ہوا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ انہیں مال کمانے میں بڑی رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ لوگ ان سرمایہ داروں سے حسد کرتے تھے، لیکن وہ ان کی حسد سے قطع نظر مال کو جمع ہی کرتے رہتے تھے، اور اس مال کو جمع کرنے میں، دولت
راہ میں جتنی مشکلات درپیش ہوتی تھی بخوشی برداشت کر لیتے تھے. لیکن اب سرمایہ داروں اور مالداروں کو دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال بنایا. جب موت کا وہ شکار ہوئے تو مٹی نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے نازک نازک بدنوں کا کیا حشر کیا. کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا. وہ لوگ دنیا میں تو اونچے اونچے پلنگوں پر سوتے تھے, نرم نرم گدیلوں پر سوتے تھے, ہر وقت ان کے ارد گرد خدام کا ہجوم رہتا تھا. وہ ذرا کھانستے تھے تو جی حضور, حاضر شیخ جی کر کے اس کے خادم, اس کے نوکر چا کر, اس کے خوشامد خور اس کے گرد پہنچ جاتے تھے, قریب آپ پہنچتے تھے. عزیز و اقارب, رشتے دار اور دوست دار ہر وقت اس کی دلداری کے لیے تیار رہتے تھے. لیکن اب موت کے بعد ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, اس قبرستان میں آواز دے کر ذرا معلوم کرو. مالداروں سے ان کا حال دریافت کرو کہ اے مالداروں, قبر میں تمہاری مالداری نے اور تمہارے سرمایہ نے تمہیں کیا کام دیا, تمہارے عہدے تمہیں کیا کام آئے. اور غریبوں کو آواز دے کر پوچھو کہ اے غریبوں, تمہاری غربت نے مرنے کے بعد تمہیں کیا نقصان پہنچایا. یقیناً مرنے کے بعد مالدار کو مال کام نہیں آتا اور غریب کو اس کی غربت نقصان نہیں پہنچاتی. امیر و غریب سب ایک ہی میدان میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے مالدار اور ان کے غریب یہ سب کے سب قبرستان میں ایک ہی جگہ پر دفن ہیں. اب ان قبر والوں کا حال دریافت کرو اور ان سے پوچھو کہ تمہاری زبان جو ہر وقت چہکتی تھی اور ان آنکھوں کو دیکھو کہ جو ہر وقت ادھر ادھر دیکھتی تھی, ان کی نرم نرم کھالوں کا حال معلوم کرو. ان کے خوبصورت اور حسین و دلکش چہروں کا حال پوچھو کہ ان کے ان چہروں کا کیا ہوا, ان کی آنکھوں کا کیا بنا, ان کے نازک بدن کہاں گئے اور کیڑوں نے ان کے نازک بدنوں کا کیا حاصل کیا. ان کے رنگ کالے کر دیے, قبر نے ان کا گوشت کھا لیا, ان کے منہ پر مٹی ڈال دی, ان کے اعضاء جدا جدا کر دیے, ان کے جوڑ توڑ دیے. کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت ان کی خوشامد میں لگے رہتے تھے, کہاں ہیں ان کے وہ بڑے بڑے بنگلے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے, کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جنہیں وہ ہر وقت جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے. ان کے خادموں نے ان کی قبر میں کھانے کے لیے کوئی سلسلہ نہ کیا, ان کی قبر میں کوئی نرم اور گداز بستر نہ بچھا دیا, ان کے لیے تکیہ تک نہ رکھا, انہیں یوں ہی زمین پر ڈال دیا, انہیں مٹی کے سپرد کر دیا. کوئی پھلواری یا کوئی گملہ وغیرہ بھی ان کی دلداری کے لیے نہ رکھ دیا. اب وہ مالدار, وہ سرمایہ دار, وہ دنیا دار جو ہر وقت اپنے احباب اور دوستوں کے جھمیلے میں رہتے تھے, ہر وقت دوستوں کا ٹولہ ان کے گر رہتا تھا, اب صدا وہ بالکل اکیلے قبر میں پڑے ہیں, اندھیری قبر میں وہ تنہا پڑے ہیں. ان کے لیے اب رات اور دن برابر ہے. اب وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں سے نہ مل سکتے ہیں, نہ ان کے پاس جا سکتے ہیں, نہ ان کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں. کتنے نازک جسم والے مرد اور کتنی نازک بدن عورتیں, آج ان کے بدن قبر میں بوسیدہ ہیں, ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں, آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی, گردن جدا ہوئی پڑی ہے اور منہ میں ان کے پیپ بھر چکا ہے اور ان کا سارا بدن پھٹ چکا ہے اور اس کے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں.
یہاں قبر میں ان کا یہ حشر ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ان کی بیویوں نے عزت گزارنے کے بعد دوسروں سے نکاح کر دیے اور اب وہ دوسروں کے پہلوؤں میں مزے اڑا رہی ہیں. ان کے خون کمائی کے خون پسینے کے کمائے ہوئے مال کو وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے. ہاں، مگر وہ لوگ جو اس دنیا کو غفلت میں نہیں گزارتے، اس زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں اور اس زندگی میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ خوش نصیب اب بھی قبروں میں عیش اڑا رہے ہیں. ان کی قبریں جنت کا باغ بن چکی ہیں اور وہ اپنی قبر میں بالکل مطمئن عیش سے وقت بسر کر رہے ہیں. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے مزید نصیحت کی اور فرمایا، اے وہ شخص جو کل اپنی قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ کیا تجھے یہ امید لگ پڑی ہے کہ یہ کم وقت بے وفا دنیا تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس دنیا میں سے کبھی بھی کوچ نہیں کرے گا؟ کیا تیرے یہ وسیع اور عریض مکانات، تیرے بنگلے، تیرے میلات کھیت اور تیرے نرم نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ تیرے پاس ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں نہیں، یہ سب کے سب یکدم رکھے رہ جائیں گے. جب سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام آ کر مسلط ہو جائیں گے تو ملک الموت کو کوئی چیز، کوئی طاقت تجھ سے نہیں ہٹا سکے گی. تجھے پسینے پر پسینہ آ رہا ہوگا، شدت پیاس سے تو بے تاب ہو چکا ہوگا اور جاکنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا. افسوس سد افسوس ہے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، کبھی اپنے والد کی آنکھ بند کر رہا ہے، کبھی اپنے چہیتے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، کبھی کسی پر چادر اڑا رہا ہے، کبھی کسی کو نہلا رہا ہے، کبھی کسی کو کاندھا دے رہا ہے، کبھی کسی کو کفنا رہا ہے اور کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار رہا ہے، کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا ہے اور کبھی کسی کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر تو اس پر فاتحہ پڑھ رہا ہے. یاد رکھ، یہ سب کچھ معاملات تیرے ساتھ بھی ہونے والے ہیں. اسی طرح نصیحتیں کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اشعار عربی میں پڑھے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہو رہا ہے جو ان قریب فنا ہونے والی ہے اور طویل طویل آرزوؤں اور دنیاوی مشاغل میں مشغول رہتا ہے. ارے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکہ نہیں کھایا کرتے. تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے، حالانکہ موت تیرے اوپر سوار ہے. آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل ان پر رنج اٹھانا پڑے گا. اے نادان، جس طرح آج کل تو زندگی گزار رہا ہے اس طرح تو زندگی جانور گزارا کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رقت انگیز واقعے کی ایک ایک عبارت ہمیں جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن افسوس، سد افسوس، ان باتوں کو سننے کے لیے شاید ہمارے کان بہرے ہیں. ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل اب تیار نہیں ہے. ہمارے دل نہایت ہی سخت ہو چکے ہیں اور تاریکی چھا چکی ہے. ہمارے دل اب نصیحت کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر یا نقطہ بن جاتا ہے، پھر وہ یا نقطہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے گا تو پھر اس کو نصیحت میرے بھائیوں کہاں سے اثر کرے گی؟ تو یہی کچھ حال ہم بدنصیبوں کا ہے کہ ہم پر اب نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور کسی قسم کی بات اب ہم قبول نہیں کرتے، حالانکہ ہم متعدد بار یہ احادیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں کہ روزانہ قبر ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ 5 بار روزانہ قبر یہ اعلان کرتی ہے کہ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر بڑے مزے سے چل رہا ہے، یاد رکھ کل تو میرے پیٹ میں آئے گا۔ یہ ہماری تنبیہ کے لیے بتایا جا رہا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ آج دنیا میں ہم گلچرے اڑا رہے ہیں، خود دما چوکڑی کر رہے ہیں، لیکن موت متفق علیہ مسئلہ ہے، کسی کو اختلاف نہیں کہ زمین کے پیٹ میں جانا پڑے گا۔ پھر بھی حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا کہ روزانہ 5 بار یہ قبر ہمیں پکار رہی ہے، ہم نہیں سنتے، لیکن ہمارے آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قبر روزانہ 5 بار پکار پکار کر کہتی ہے، اے انسان، آج میری پیٹھ پر تو بڑا دما چوکڑی کر رہا ہے، خوب تو ادھم پچاڑ کر رہا ہے، اس طرح کا چل رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر لذیذ غذائیں کھا رہا ہے، عمدہ عمدہ کھانے کھا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر غفلت سے ہنس رہا ہے، لیکن کل جب میرے اندر آئے گا تو تجھے رونا پڑے گا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوشیاں منا رہا ہے، کل میرے اندر آ کر تو غمزدہ ہو جائے گا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو میرے اندر آئے گا تو تجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آج تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ مت بھول کہ کل میرے اندر جب آئے گا تو تجھے اس کا عذاب اٹھانا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، الحمدللہ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے، مسلمانوں سے مخاطب، آپ یقیناً میری باتوں سے محسوس اگرچہ نہیں ہو رہے، لیکن اس کو دل کے کانوں سے سن رہے ہوں گے۔ آپ غور فرمائیے، اب میں آپ کو اس سچے کلام سے چند آیات سناتا ہوں جس پر آپ کا بھی ایمان، میرا بھی ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں تنبیہ کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ 16واں رکوع 16ویں، اس کی چند آیتیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، اے غافل بندو، اے نمازوں سے منہ موڑنے والوں، اے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں، غور سے سنو، اے ٹی وی دیکھنے والوں، اے ڈرامے دیکھنے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، اے گناہ پر گناہ کیے جانے والوں، اللہ کا سچا کلام سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ دیکھ لو، تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، معیشتاً ضنکا، بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اس تنگ زندگانی کی تفسیر خزانہ العرفان میں کچھ اس طرح ہے کہ اس کے کئی مطلب ہے کہ معاملات میں جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے
تو وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اتباع اللہ تعالیٰ کے حبیب کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے وہ کٹتا چلا جاتا ہے. زندگانی اس کی ان معنوں پر تن ہے کہ وہ تنگ ہے کہ وہ گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے. اب نیکیوں میں اس کا دل نہیں لگتا, وہ گناہوں میں لگا پڑا ہے, گناہوں میں لگا پڑا ہے. اس طرح اس کی زندگی مطلب تنگ ہے. یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ تفسیر میں لکھا کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں حریص ہو جاتا ہے, دنیا کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو جتنا بھی مال ملتا ہے اس کو قناعت نہیں ہوتی. وہ ہر وقت حل من مزید کیا اس کا نعرہ ہوتا ہے کہ بس اور ملے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, میرا یہ سودا ہو جائے, میرا وہ سودا ہو جائے, مجھے یہاں سے مال آ جائے, وہاں سے مال آ جائے. اور سبھی اس میں آج کل بدقسمتی سے مبتلا نظر آتے ہیں. اللہ کی یاد سے بھی بدقسمتی سے ہم سب غافل ہیں, معاذ اللہ. تو وہ تنگ زندگانی کی یہ معنی بھی ہے کہ اس کو قناعت ہوتی نہیں, اس کی یہ پیٹ جو ہے اس کا بھرتا ہی کبھی نہیں بھرتا, اس کی تنگ زندگانی. اور مرنے کے بعد بھی اس کی تنگ زندگانی, یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مرنے کے بعد ایسے بد نصیب کی تنگ زندگانی کے ایک معنی یہ ہے کہ قبر اس کو اس طرح بھینچ دے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. ایک تنگ زندگانی ہے. پھر قیامت میں بھی اس پر تنگی ہوگی, یہاں تک کہ جہنم کے تنگ عذاب میں اس کو ڈال دیا جائے. میں نے پہلے وضاحت کی تھی کہ جہنمیوں کو تنگ جگہ میں ٹھونسا جائے گا. جہنم بہت بڑا ہے لیکن جہنمی خود بہت بڑا ہوگا, اس کا وجود بہت ہی بڑا ہوگا. اس کی تفصیلات میں پچھلے اجتماع میں جو بھائی آتے رہے ان کو معلوم. تو وہ بہت بڑا اس کا وجود ہوگا, تو وہ ٹھوس دیے جائیں گے. تو یہ ان کی مطلب وہاں کی تنگ زندگانی. تو جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے اس کی تنگ زندگانی ہے. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, تو وہ جب اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہے گا, ترجمہ کہے گا, اے رب میرے, مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا, میں تو ہتھیارا تھا. اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو سماکا تھا, میری تو آنکھیں تھی, اب میں اندھا کیسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ یوں جواب دے گا اس بدنصیب کو, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی, تو نے انہیں بھلا دیا, اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا. تجھے ہماری آیتیں ملی تھی, تجھے سمجھایا گیا تھا, لیکن تو نہیں مانا تھا. اب آج قیامت کے روز تیری کوئی مدد نہیں کرے گا, نہ تیری اولاد کام آئے گی, نہ تیرے آبا و اجداد کام آئیں گے, نہ تیرے دوست و یار کام آئیں گے. اب تیرا دنیا کا کوئی ساتھی تیری مدد نہیں کر سکے گا. آج تیری کوئی خبر نہ لے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے. تو کیا انہیں اس سے نہ ملی؟ ہم نے ان سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو. یا عذاب کے ان کھنڈروں کی طرف اشارہ ہے کہ کفار جو سفر کے دوران وہ عذاب کے کھنڈر دیکھتے تھے, وہ بستیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر کے تہس نہس کر دیا تھا, کہ کیا وہ مطلب ان تہس نہس شدہ بستیوں کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے کہ ان کے ساتھ بھی کہیں وہی معاملہ نہ کیا جائے. اگر وہ ایمان نہ لائے تو ضرور ان کے لیے تباہی و بربادی ہے, اور عقل مندوں کے لیے اس میں اشارہ. تو ہم بھی غور کریں کہ ہم نے بھی کئی ایسی عمارتیں دیکھی ہوں گی جو بلند و بالا عمارتیں تھیں, آج تو زمین ٹوٹ ہو گئی.
میں نوجوان ہوں تو میں اپنے بچپنے کے نوجوان کو یاد کرتا ہوں جب تو کئی تو ایسے ہیں جو میں بچہ تھا کھیلتا تھا تو کئی ایسے میں نے دیکھے کہ وہ جو اس وقت نوجوان تھے اب وہ اپنی اپنی قبروں میں جا چکے بے شمار اس کی اگر فہرست بناؤ سبھی ہو جائے یا اگر وہ زندہ بچ گئے تو ان میں سے شاید ہی اب کوئی جوان ہو سبھی بڈھے ہو گئے بال سفید ہو گئے جسم پر جھریاں پڑ گئی کمریں ان کی جھک گئی اور ان قریب وہ قبر کا انتظار کر رہے ہیں اب میرے بچپن کے کوئی ایسے مطلب جو میں نے جوان دیکھے تھے ادھر عمر کے دیکھے تھے اب وہ صحیح سلامت شاید ہی ملے سب کلا تقریباً تو اسی طرح جب میں ادھیر عمر کا ہو جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ پھر تو شاید کوئی زندہ شاید ہی بچے اور بچے بھی تو وہ بستر پر ہوگا اور جب میں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچوں گا اگر پہنچوں گا تو ظاہر ہے کہ ان میں سے تو کوئی زندہ بچے ہی کیوں اور پھر اسی طرح مجھے جنہوں نے بچپن میں دیکھا ہے وہ میرے بڑھاپے کو دیکھ کر شاید اپنا بچپنا یاد کرتے ہو جب ہم جوان ہیں اور یہ کل تک جوان تھا بڑا مطلب ہے کہ کم تراک کے ساتھ بولتا تھا آج اس کی آواز بھی نہیں نکلتی تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان باتوں میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے درس ہے لیکن کیا وجہ ہے ہماری سمجھ میں یہ باتیں کیوں نہیں آتی ہم ان باتوں کو سننے تک سے اعراض کرتے شیطان اس قدر ہم پر مسلط ہو گیا شیطان نے اس قدر ہمارے قلوب پر ہمارے دلوں پر ہماری عقلوں پر قبضہ جما لیا کہ آج یہ باتیں سننے کے لیے تیار یہ سب شیطان کا ہم پر قبضہ ہے شیطان بہرحال بڑا ہوشیار ہے مکار ہے عیار ہے بڑا دغاباز ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ لوگ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جھوک جانے لگے اور پابندی سے ان کے اجتماعات میں شرکت کرنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پکے نمازی بن جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنیما گھروں اور ڈرامہ گاؤں سے اپنا رشتہ توڑ کر مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ بیٹھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو رات دن گاڑیاں بکتے ہیں گانے گنگناتے ہیں وی سی آر پر فلمیں دیکھتے ہیں ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہیں داڑھی منڈاتے ہیں کہ انسانوں کی نیک بن جائے اپنے چہرے پر آقا کی سنت کی نشانی سجا لیں محبت کی نشانی سجا لیں کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے ہو جائیں اس لیے میرے بھائیو شیطان ہمیں ان اجتماعات میں نہیں آنے دیتا کبھی وہ ماں بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کبھی باپ کا روپ دھار کر وہ ہمارے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے کبھی وہ دوستوں کی آڑ بن کر ہمیں روک لیتا ہے کبھی وہ دکان کھلوا کر ہمیں روک لیتا ہے کتنا کماؤ گے میرے بھائیوں یعنی یہ سوچ لو کہ اس دنیا میں 60 سال 70 سال 75 سال بڑی بوڑھیوں کی دعا سے 125 سال آپ جیو گے اس سے زیادہ آپ طلب بھی نہیں کرتے 125 سال تو پھسلانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں 125 سال والا کوئی یہاں نظر بھی آئے روئے زمین پر 150 آدمی شاید 125 سال والے ہوں گے 200-500 ہوں گے 1000 ہوں گے اور کتنے ہوں گے یہاں تو موت دندناتی پھر رہی ہے میرے بھائی جتنے جنازے اٹھتے ہیں آپ خود بتائیے کہ بوڑھے کتنے مرتے ہیں آپ خود سروے کر لیجئے اپنے محلے کی مردم شماری کر لیجئے آپ کو خود پتہ چل جائے گا بوڑھے بوڑھیاں ہیں کتنے اگر یہ موت کے گولے جو اڑ رہے ہیں یہ اسکوٹ رہے ہیں کار رہی بسیں آج کل موت تو بڑی آسان ہے پھر یہ دھائیں دھوں آپس کی وغیرہ ہی تو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے پہلے مسلمان ایک دوسرے کا محافظ تھا مہاجر اور انصار کی مثال آپ کے سامنے کہ آزادہ سامان انصار نے مہاجر کو دے دیا تھا تو آج تو کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا اس لیے آج ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کوئی اپنی جگہ پر افضل و مفضول نہیں سوائے اس کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو اللہ کے یہاں پرہیزگار ہے تو کسی قوم کا ہو کسی نسل کا آپ کو یہ کون سی سعادت ملے گی جو آپ چودھری کے گھر پہ پیدا ہو گئے کسی رئیس کے گھر پہ پیدا ہو گئے صدر کے گھر میں پیدا ہو گئے وزیر کے گھر میں پیدا ہو گئے اس میں آپ کو کیا سعادت ملی یہ دنیا تو دار العمل ہے یہ کھلا میدان ہے ہر ایک اپنے اپنے طور پر اس میدان کو سر کرے جو جتنی دوڑ لگائے گا جتنا مضبوط ہوگا وہ آگے نکل جائے گا اس میں خاندان تو کام نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ فرمایا خلق الموت
والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون کس نسل سے، کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے نسلی اور لسانی اعتبار سے، یہ نہیں، بلکہ کون حسن اعتقاد کے ساتھ اسلام کی نعمت پانے کے بعد اچھے عمل بھی کرتا. ہمیں تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را ہوش کے ناخن ہو، اپنی عقل کو زور دو کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے. غور کرو، روز غور کرو، بار بار غور کرو. ہمارے اسلاف کس قدر غور کرتے تھے، کس قدر سوچتے تھے، کس قدر سوچتے تھے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہمارے پاس جہنم ہے جس میں زنجیریں ہیں اور اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے. صحابی ہوئے وہ سرکار مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پشت سے اقدس کے پیچھے موجود تھے اور یہ آیت انہوں نے سنی. جب انہوں نے آیت سنی تو یہ آیت سنتے ہی ان پر رقت تاری ہوئی اور دھڑام سے گرے. جب دیکھا تو ان کی روح قبض ہو چکی تھی. یہ حضرات اتنا غور کرتے تھے. واقعی زندگی بڑی قریب ہے، ہم جائیں کہاں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جیا سب کا چاہتا، میرا بھی چاہتا ہوں کہ میری فلم دی، میری ڈرامہ دی، میری بھی سی آر پر سب کا بھی چاہتا ہے، لیکن موت کچھ کرنے نہیں دیتی. ہم جائیں کہاں؟ ہم پیدا ہوں گے تو اب ہم جائیں کہاں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے. ہم کیا کریں؟ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تجھے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے باہر ہو، یا ایسی جگہ کم از کم گناہ کر جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ پا رہا ہو، تو نہ دیکھ سکے ایسی جگہ چلے جا. تو ظاہر ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ کی سلطنت سے باہر ہو، اور کوئی ایسا مقام ہے نہیں جہاں اللہ دیکھ نہ رہا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہمیں بالکل یعنی کہ دنیا میں قیدی بنا کر بھیجا گیا. ان الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. تو اس لیے ہم مجبور ہیں اپنے طور پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، ورنہ خدا کی قسم مومن جس قدر مطمئن زندگی گزارتا ہے اتنی مطمئن زندگی کافر نہیں گزارتا. جس قدر مطمئن زندگی ایک نیک بندہ گزارتا ہے، گناہگار بندہ اتنی مطمئن زندگی نہیں گزارتا. میں سمجھانے کی ضرورت کروں کہ ہم لوگ پابند ہیں. ہم نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیا، ہم نے کسی کی غلامی کا قلادہ اور زنجیر اپنے گلے میں ڈالی ہے. تو اب ہم اسی کے پیچھے چلنے کے لیے بالکل بندھے ہوئے باؤنڈ ہیں. ہم اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک سب بیڑیوں میں گویا جکڑے ہوئے. ہمیں کرنا وہی ہے جو وہاں سے آرڈر ہو جاؤ، وہاں سے حکم ہو. اگر اس حکم کی ہم عدولی کریں، خلاف ورزی کریں تو دردناک عذاب کی وعیدیں موجود ہیں. تو میرے بھائیوں، زندگی نیک بندے کی بھی گزر جاتی ہے، زندگی گناہگار انسان کی بھی گزر جاتی ہے. دیکھیے یزید نے بھی اس زمین پر اودھم مچایا. امام علی مقام، عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آواز حق بلند کر گئے. آج بظاہر دونوں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جب یزید کا ذکر آیا تو پلید کے ساتھ آیا، اور امام علی مقام کا جب نام لینا چاہا تو امام علی مقام، امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ دونوں اپنی زندگی گزارے، لیکن ایک قیامت تک ملامت کا شکار رہے گا، لوگ اس پر دھکار کرتے رہیں گے، اور ایک اتنا خوش نصیب ہے کہ آج پردہ کرنے کے بعد بھی حیات جاویدانی سے سرفراز ہے. آج بھی وہ زندہ، اپنے مزار میں بھی وہ موج کر رہا ہے، جنت کے بھی مزے لوٹ رہا ہے، اور خدا کی قسم ہم پر بھی کرم فرما رہا ہے. ایسا کیوں؟
کیوں اپنایا جائے؟ حسینیت کو کیوں نہ اپنایا جائے؟ ظاہر یزیدیت سراسر معصیت اور نافرمانی ہے، اور حسینیت سراسر اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور حسینیت کے علم برداروں، آؤ، اللہ کی رحمت اب بھی تمہیں تھپکی دے کر بلا رہی ہے۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سر نیاز اس کی چوکھٹ پر رکھ دو، اس کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، آج سے طے کر لو کہ دنیا چھوٹے تو چھوٹ جائے، رشتہ ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، اللہ کے حبیب سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ، جب دامن آقا سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے۔ اگر یہ رشتے ہماری آخرت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اگر یہ رشتے ہمارے دین سے دور کرنے پر ہمیں رکاوٹ سبب بنتے ہیں، تو یہ رشتے اب ہمیں سرکار کی سنتوں سے انشاءاللہ نہیں روکیں گے، انشاءاللہ ہمیں نمازوں سے نہیں روکیں گے۔ ہم اپنی رشتہ داریاں بھی نبھائے جائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداریاں بھی نبھائی جائیں گے۔ انشاءاللہ اس نے اخلاق کا دامن ہاتھوں میں رہا تو ہماری یہ سارے رشتہ دار بھی انشاءاللہ اللہ اور اس کے حبیب جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں جگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے پہنچا دینا اور ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ طے کر لیجئے اور یہ سوچنے کی عادت بنا لیجئے کہ دنیا میں ہم 60 سال 70 سال 100 سوا 100 سال اگر جی بھی گئے تو ان قریب موت آئے گی، ان قریب نہ صحیح ان بعید، دیر کے بعد آئے گی، دور ہے لیکن بہرحال آئے گی، تمام تر سختیوں کے ساتھ وہ آئے گی، اور دنیا کا رشتہ حیات منقطع کر دے گی۔ ان قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمارے بے قیمت لباس کو اتار دیں گے، ہمیں نہلا کر کورے لٹے میں کفنا کر وہ ناز اٹھانے والے ہمیں کندھوں پہ لاد کر اپنے ہاتھوں قبر کے گڑے میں اتار دیں گے، مٹی سے پاٹ دیں گے۔ اب ہمارے اعمال اچھے ہوئے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو قبر جنت کا باغ ہوگی۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ قبر کسی کے لیے تو جنت کا باغ ہے تو کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، بہت گناہگار ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو اے اللہ تو دھو دے۔ اے اللہ، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں دل لگا دے۔ یہ دنیا کے جمیلے، یہ رنگینیاں اور یہ پرفریب مناظر اے اللہ ہماری نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اے اللہ، ان پرفریب مناظر سے ہمارا دل توڑ دے اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہمارا دل جوڑ دے۔ اے اللہ، دنیا کے پرفریب مناظر ہماری نگاہوں سے ہٹ جائیں اور ہماری نظروں میں صحرا مدینہ کے جلوے بس جائیں۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا